بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 13، شرح عوامل فی النحو، درس نمبر 13۔ وَيُنْصَبُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بِإِضْمَارِ أَنْ بعد 5 أحرف۔ بعد کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ جر دینا ہمیشہ، قبل کے بعد جر، دون کے بعد جر، غیر کے بعد جر۔ ان الفاظ کو لکھ لیا، اس دن لکھوایا۔ خوب، وہی حتی واللام و او بمعنی الى ان و واو الجمع والفاء فی جواب الاشیاء الستة وہی الامر والنہی والنفی والاستفہام والتمنی والعرض۔ مثالہ سرت حتی ادخل البلد، کیونکہ حتی کے بعد ایک ان تقدیر میں ہے، اس لیے حتی جب فعل مضارع پر داخل ہمیشہ فعل مضارع کو نصب دے کے پڑھو۔ وجئتک لتکرمنی ولألزمنک او تعطینی حقی ولا تأکل السمک وتشرب اللبن۔ واو جمع کی مثال ہے، ای لا تجمع بینہما وزرنی فاکرمک ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی وما تأتینا فتحدثنا ومعناہ نفی الجملتین، یعنی ما تأتینا فکیف تحدثنا، على معنى أن انتفاء الجملة الأولى سبب لانتفاء الجملة الثانية، أي امتنع الحديث لامتناع الإتيان، وهل أسألك فتجيبني، مخلوق خدا تو نہیں ہے، فتجیبنی ولیتنی عندک فافوزا وعلا تنزلو، تنزل نہ پڑھے، وعلا تنزلو بنا فتصیب خیرا منا، ای لیکن منک نزول فاصابت الخیر منا۔ ایک یہ بحث، ایک بعد والی بحث، یہ دونوں مشکل بحث ہے، سمجھنے میں دشوار ہے، دقت کرو۔ فرماتے ہیں 5 حروف کے بعد کلام عرب میں ان تقدیر میں رکھا جاتا ہے، اور اس ان کے بعد کوئی فعل مضارع آئے، ان 5 حروف کے بعد کوئی فعل مضارع آئے، اس کو ان تقدیر میں رکھ کر نصب دیا جائے گا۔ اس ان کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، ہمیشہ تعمیر میں رہنا چاہیے۔ بالکل، بس 5 حروف ہیں، ان 5 حروف کے بعد فعل مضارع آئے تو ہمیشہ کیا پڑھیں؟ منصوب پڑھیں۔ کیوں منصوب پڑھیں؟ اس لیے کہ ان 5 حروف کے بعد ان مصدریہ، ان ناصبہ تقدیر میں ہے۔ بس ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے۔ وَيُنْصَبُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ بِإِضْمَارِ أَنْ،
فعل مضارع کو نصب دیا جائے گا ان تقدیر میں رکھ کر، بتقدیر ان، بازمار ان کی جگہ پر آپ کہو بتقدیر ان، ایک ہی بات ہے، ان تقدیر میں رکھ کر۔ بعد، یہ بعد پڑھو، بعد، علیکم السلام، بعد مفعول فی ہے، ظرف ہے ینصب کے لیے، ازمار کے لیے، ان تقدیر میں رکھ کر نصب دیا جائے گا، بعد یہ ینصب کو متعلق مفعول فی بنے گا۔ ازمار مطلب تقدیر، ضمیر، تقدیر میں رکھنا مطلب لفظاً ذکر نہیں کرنا ہے، یعنی تلفظ نہیں کرنا، نیت میں رکھ لو، ظاہر نہیں کرنا۔ ظاہر نہیں کرنا۔ بعد، یہ دروازہ صحیح بند کرو لے علامہ۔ بعد خمسة احرف وہی حتی، یہ ایک حرف ہو گیا، واللام یہ دو ہو گیا، او بمعنی الہ، یہ ان اضافہ ہے، ان تو خود تقدیر میں ہوتا ہے ادھر، یہ ان مٹا دو، الہ کے بعد جو ان ہے، ہاں چونکہ او الہ کا معنی دے گا، ان تو اس کے بعد میں تقدیر میں ہوگا، خود او الہ ان کا معنی نہیں دے گا۔ و او بمعنی الہ، یہ او یا تو الہ حرف جر کا معنی دے گا یا اللہ استثناء کا معنی دے گا، اور جو بھی دے، چاہے حرف جر کا معنی دے، الہ کا معنی دے، یا اللہ استثناء کا معنی دے، ہر حال میں او کے بعد ان تقدیر میں آپ نے رکھنا ہے۔ استثناء کا مطلب شروع میں بتایا ہے، ما قبل سے سارے طلبہ آ گئے سوائے حمزہ کے، ہاں سوا کا معنی دے گا، ابھی ہو کے سوائے کس کے؟ ثقلین، زین، یہ زین کہاں گم ہو گیا؟ گھر گیا تھا، تینوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ خوب، یہ بخار نے سب کو جو ہے نا سب کے کھال اتار رہے ہیں۔ یہ ہو گیا دو، واو الجمع کتنا ہوا سعید؟ تین، والفاء فی جواب الاشیاء الستتی، تو پانچ کیسے ہو گیا؟ حتی ایک، لام دو، او تین، واو چار، فا پانچ، ہاں یہ پورے ہو گئے۔ پھر یہ خود فا چھ چیزوں کے جواب میں آئے گا، خود فا، والفاء، اور وہ فا، ہر فا کے بعد ان تقدیر میں نہیں ہوگا، اگر یہ فا ان چھ چیزوں کے بعد میں آئے تو اس فا کے بعد ان تقدیر میں ہوگا، نہ جہاں پر فا نظر آئے تو فوراً دو دو کلو نصب دینا شروع کرو، ایسا نہ کرو۔ پانچ چیزوں کے بعد چھ، ستہ، والفاء فی جواب الاشیاء الستتی، ستہ مانے چھ، چھ چیزوں کے جواب میں، وہ چھ چیزیں کون سی ہے؟ وہی الامر، ایک امر کے بعد، والنہی دو نہی کے بعد، والنفی نفی کے بعد، والاستفہام استفہام کے بعد، والتمنی تمنی آرزو کرنے کے بعد، والعرض التماس اور درخواست کرنے کے بعد۔ اب سب کی مثال دے گا ایک ایک، دقت کرو۔ حتی کی مثال، مثالہ، ان موارد کی مثالیں، یہ مثالہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مثالہ کی ضمیر جاتی ہے فعل مضارع ان تقدیر میں رکھ کر منصوب ہونے کی طرف، یہ مفرد کی طرف جائے گی، ورنہ مثالہ کہتے ہیں تو یہ پانچ چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے، یہ بہتر تھا مثالہ، آپ مثالہ کہو، مثالہ ان کی مثالیں، بلکہ امثلتھا، امثلہ مثال کی ایک مثال تو نہیں ہے، امثلتھا ان کی مثالیں یہ ہے، سرت میں نے سیر کیا، سفر کو جاری رکھا، جاری رکھا کہاں تک؟ حتی ادخل البلدہ، یہاں تک شہر میں داخل ہوا، حیدرآباد سے نکلا تھا
کراچی میں داخل ہونے تک یعنی اپنے گھر پہنچنے تک سفر کو جاری رکھا. تو یہاں پر حتی کے بعد ان تقدیر میں ہے. وجہ کیوں ہے؟ حتی حرف جر ہے. حرف جر ہے نلے سید بزرگوار. حتی حرف جر ہے. حرف جر فعل پہ داخل ہوتا نہیں ہوتا لے سید نہیں ہوتا. لہذا ان کیا کرتا ہے؟ ان اپنے بعد والے فعل کو مصدر بناتا ہے. تو مصدر فعل یا اسم ہے؟ مصدر. آیت اللہ مرجع تغلید. مصدر کیا ہے؟ اسم ہے. اور اسم پر حتی داخل ہو سکتا ہے, حرف جر آ سکتا ہے. بس حتی کے بعد ان تقدیر میں رکھنے کی وجہ یہ ہے حتی حرف جر ہے. حرف جر فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوگا. بس آپ ان تقدیر میں رکھو تاکہ وہ حقیقت اور تقدیر میں مصدر بنے, حتی کا داخل ہونا صحیح ہو جائے. مصدر کی پہچان اردو میں نہ آتا ہے اس کا. بالکل. عربی میں کیا ہے؟ عربی میں وہی ہے جو منظور خدا ہے. عربی میں پہچانے ابھی بتا دوں گا بعد میں. ابھی اس کو چلاؤ, فعلاً اس کو چلاؤ. ہاں یہ پہلے فعل کا. خوب. سر تو حتی جی ہاں پہلے فعل کا پھر ہم نے اس کو ہاں فعل ہے. ادخلا فعل ہے نا, فعل مضارع ہے. تقدیر میں کیا ہے؟ دخولی البلد ہے. تقدیر میں ان آنے کے بعد ان ظاہر مصدر نہیں بنائے گا, اندر سے مصدر بنائے گا. ان جو مصدر بناتے ہیں. ہاں مصدر بناتا ہمیشہ. حتی ادخل البلد. خوب. ترکیب کیا ہے؟ سر تو فعل و فاعل ہے تو معلوم ہے. حتی حرف جر ہے. ادخلا فعل ضمیر انا فاعل البلد مفعول به. یہ تاویل مصدر ہو کر دخولی البلد, دخولی البلد یہ ہو کر مجرور حتی کے لیے متعلق ہے سرتو ہے. ابھی لام تعلیل مولانا مقصود ہے. لام تعلیل اس کی مثال جئتک. ادھر حمزہ کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا. کیوں آیا؟ ناشتہ نہیں ملا تھا, دیر سے جاگا, چائے پینے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے. تو سید اکبر کہ بیٹھ جاؤ, پھر چلو یہ پیالیاں دو کے لے آؤ, میں آپ کے لیے چائے تیار کرتا ہوں. سمجھ گیا نہیں؟ جئتک یہ عجیب جملہ ہے. میں آپ کے پاس آئے کیوں؟ تاکہ آپ میری عزت کریں, یعنی مجھے چائے پلائے. بس یہاں پر لام حرف جر ہے. حرف جر فعل مضارع پہ داخل ہوتا نہیں ہوتا لہٰذا صحیح. احسن. وہی حتی والا چکر ادھر بھی ہے. تو ان تقدیم میں رکھا تو ان نے اس کو اندر سے مصدر بنا دیا. اب لام آنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا. میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ میرا احترام کرے. پھر ابھی دیتے او بمانے الہ کی مثال. الہ مانے تک, انتہا. جیسے فرض کرے ادھر شہزاد نے حمزہ کو دیا ہے 100 روپیہ قرضہ, حالا 500 روپیہ دیا. 100 روپے کے پیچھے پڑھنا مناسب نہیں لگتا. 500 روپے قرضہ دیا ہے, اب یہ نہیں دے رہے, کل دوں گا پرسوں دوں گا. یہ کہتے ہیں جب تک آپ میرا پیسہ نہیں دو گے نا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, ساتھ رہوں گا. وَلَا أَلْزَمَنَّكَ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, جدا نہیں ہوں گا. کب تک جدا نہیں ہوگا؟ بندے خدا کیوں اذیت کرتے ہو؟ او تو او یعنی الہ, الہ ان تعطینی حقی, تو مجھے میرا حق دینے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا. یہ او تک کا معنی دے رہا ہے, انتہائی غایت بتا رہے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر او تو کوئی حرف جر نہیں ہے, تو یہاں کون سی مصیبت نازل ہو گئی ہے کہ تم ان تقدیر میں رکھتے ہو؟ کہتے یہ او بدبخت یہ حرف جر معنی میں آیا ہے, الہ کے معنی میں آیا ہے. لہٰذا یہ بھی وہی ہے. جس طرح سے جو لوگ کربلا میں نہیں تھے, لشکر ابن زیاد کا جز نہیں تھا, ابھی کہتے ہیں ہم ہوتے تو ہم بھی وہیں کا نعوذ باللہ کرتے. تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ یہ انہی کے حکم میں ہے. ہاں انہی کے حکم میں ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ بھی لشکر ابن زیاد کے ساتھ نہ پہنچنے والوں کی طرح ہے. وہ ہے تو او
کہتے ہے تو او تو ساتھ تو دے رہے، تو مانا تو علاقہ دے رہے، تو تو بھی علاقے حکم میں ہے، تو بھی فعل پر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم مجبور ہیں ان تقدیر میں رکھ کر تاویل مصدر کرے تاکہ تو الہ کے معنی دینے والا حرف اس پہ آ سکے. او تعطینی حقی. پھر یہ واو جمع کا معنی، واو جمع کا معنی یہ ہوتا ہے دو فعل کے بیچ میں ایک واو آ جاتا ہے، اور متکلم کا مقصد یہ کہ تم یا تو دائیں طرف والے فعل کو انجام دے دو یا بائیں طرف والے کو انجام دے دو، دونوں کو ساتھ انجام نہ دو. جیسے عام طور پر کہا جائے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، اگر مچھلی کے ساتھ دودھ پیے تو انسان کی جو کھال ہے نا اس پہ دبے پڑ جاتے ہیں، ہاں سفید داغ بن جاتے ہیں. تو کہتے ہیں لا تأکل السمک وتشرب اللبن، تو مچھلی مت کھاؤ دودھ پینے کے ساتھ، یا دودھ پیو ٹھیک ہے 2 کلو دودھ پیو. پانی ہے نا 2 کلو، پانی کتنے کلو پیتے روزانہ؟ 4 کلو پانی پیتے ہم. پانی خوب یا تو آپ دودھ پیو ٹھیک ہے 2 کلو پیو، یا آپ مچھلی کھاؤ، بس یہ 2 میں سے ایک کرو، دونوں کو جمع نہ کرے، دونوں کو اکٹھے انجام نہ دے. ولا تأکل السمک وتشرب اللبن. تو یہاں پر کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے؟ واو تو حرف جر نہیں ہے، آپ خود کہتے واو جم وہیں واو آتی ہوتا ہے، کہتے واو مع کے معنی میں ہے، مع ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور فعل مضاف نہیں بنتا، اسم مضاف بنتا ہے، لہٰذا یہ واو مع کا معنی دینے کی وجہ سے مجبور کہ اب ان تقدیم رکھ لے. کیوں؟ مع دائم الاضافہ ہے، یعنی مع ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیشہ مضاف مع بعد کو جر دیتا ہے مضافلے بنا کر. اے لا تجمع بینہما، تو جمع نہ کر ان 2 کاموں کو، مچھلی کھانا ایک کام، دودھ پینا دوسرا کام، ان دونوں کاموں کو بیک وقت اکٹھا انجام نہ دے. آغا دانش ابھی اس فا کی مثال دے رہے 6 جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہے. زرنی فاکرمک، آپ میری زیارت کر، فاکرمک پس میں آپ کا احترام کروں گا. وہ معقول درخواست اس نے پیش کی ہے، آپ زیارت کر یعنی آ جاؤ، آپ کو چائے پلاؤں گا. زورنی فعل امر ہے، زور زار یزور فعل امر ہے کیا؟ زور. قال یقول سے قل، یہ اجوف ہے، اور نون وقایہ ہے، یا متکلم مفعول بہ ہے. زور انت نی یعنی آپ میری زیارت کر. فاکرمک یعنی فان اکرمک. اب یہاں پر ایک مسئلہ کشمیر ہے، فعلاً اس کو پڑھ لیتے پھر ہم مسئلہ کشمیر کو چھیڑیں گے، ورنہ یہیں پر جانا ہو کہیں. نہیں کی مثال ولا تطغوا، کیا کہہ رہے حمزہ؟ کیا کہہ رہے؟ کچھ نہیں کہہ رہے، بس سنیں آپ. ہاں ٹیشو لے لو، لے بعد میں خدا ٹیشو کس لیے رکھا ہوا پھر. خوب نہیں کی مثال ولا تطغوا، سورہ طٰہٰ یہ آیہ شریفہ ہے، ولا تطغوا فیہ، تم لوگ سرکشی نہ کرو اس کے بارے میں. حال اس کے بارے میں کیا ہے وہ قرآن کو دیکھنا پڑے گا، فیہ کی ضمیر کہاں جاتی ہے وہ قرآن کو دیکھنا پڑے گا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے سرکشی کی، طغیانی کی، نافرمانی کی تو میرا غضب تم پہ واقع ہوگا. خدا کا غضب اس کے سر پہ واقع ہوگا. غضب سے مراد وہیں عذاب یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. تو شاید مثال فَيَحِلَّ پر ہے، فَأَن يَحِلَّ، چونکہ لا تطغوا نہیں کے جواب میں آیا ہے. نفی کی مثال وما تاتینا، آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہو، فتحدثنا، تاکہ آپ ہم سے گفتگو کرے.
اب آئے گا تو گفتگو کر سکتے ہیں. حال یہ اپنا کال فون پر گفتگو ہو سکتی ہے, کیوں نہیں, آنے کی کیا ضرورت ہے. اس زمانے میں فون کا آنا 7 سال پہلے, اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ فون نامی کوئی چیز بھی ایجاد ہوگی. وہ تو واضح ہے, مرزا غالب نہیں جائے گا یہ نفی ہے. مرزا غالب مت جاؤ یہ نہیں ہے, مت جاؤ یہ نہیں ہے, نہیں جائے گا, اپنے طور پر نہیں جائے گا, میں خبر دے رہا ہوں فقط, یہ نفی ہے. خود منع کرے تو وہ نہیں, ہاں منع کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے, فقط خبر دینے کو نفی. نہیں سمجھا؟ خبر نہیں کہ امر کرائے. ہاں نہیں تو امر کے برعکس ہے نا, امر کا معنی یہ کام کرو, نہیں کے معنی یہ کام مت کرو. ایک بجے دروازہ نہیں کھولے گا, حمزہ دروازہ نہیں کھولے گا, اس کو کوئی دستور دے رہے ہیں, دستور تو نہیں دے رہے نا, ہم خبر دے رہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, دروازہ نہیں کھولے گا, ختم, دروازے سے نہیں چھیڑے گا, یوں کہو حمزہ دروازے سے نہیں چھیڑے گا, یہ نفی ہے. حمزہ دروازے کو نہیں چھیڑے گا, دروازے کو نہیں چھیڑے گا, مت چھیڑو, یہ نہیں ہے. حمزہ دروازے کو مت چھیڑو. نہیں جو ہے بات کا الٹے, یعنی حکم نفی, یعنی نیگیٹو, حکم کا نفی ہے. بالکل بالکل, مثبت منفی نہیں ہے, مثبت منفی ہے نا وہی. خوب, پھر کہتے ہیں وما تأتینا فتحدثنا, آپ ہمارے پاس نہیں آتے. مت آؤ نہیں کہتے, نہیں آتے ہو, آپ خود اپنے طور پر نہیں آتے ہو تاکہ ہم سے بات چیت کرے. اس جملے کا معنی کیا ہے؟ یعنی نہ وہ آتے ہیں نہ بات چیت ہوتی ہے, دونوں کی نفی ہے. ہم جملے اول کی نفی, ہم جملے ثانی کی نفی. ومعناہ یعنی ومعنی ھذا الکلام, اس جملے کا معنی نفی الجملتین معا, دونوں جملے کی نفی ہے. یعنی آنا بھی منع ہوا ہے اور بات چیت کرنا بھی منع ہوا. جو آئے گا تو بات کرے گا, نہیں آئے گا تو ادھر مدینہ بیٹھ کے تو آپ سے بات نہیں کر سکتے. وہ ایک بیوقوف نے نیٹ پہ لکھا تھا آج پر کل میں نے دیکھا, وہ کیا ہے, گروہ ادریسیہ قادریہ کم تھا, وہ دوسرا جو نیا نکل آیا, وہ کیوں ادریسیہ کیوں نہ, وہ علامہ ادریس صاحب مدینہ بیٹھ میں پتہ نہیں 3 سال مدینہ بیٹھا, ابھی آ کر اس نے ملتان میں گروہ ادریسیہ تشکیل دی ہے. خدا تمہیں سمجھا دے. بس یہ بیوقوف لوگوں سے پیسے ہڑپنے کا یہی طریقہ ہے, انہوں نے سمجھ لیا کیسے ان کو خالی کرنا ہے. روایت میں ہے کہ جو شخص اپنا پیسہ درست کاموں پہ خرچ نہ کرے تو غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا, وہ پیسہ نہیں ہوتا. وہ اپنا سعید واجد اپنے سن میں ہوتا, وہ بتا رہا تھا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے. جہاں دیکھی تری میں صحیح ہے, صحیح ہے. یہ حمزہ جو ہے نا تھکاوٹ نکالنے کے لیے کلاس میں ہونا ضروری ہے اس کا. خوب یہاں تک. پس ومعناہ نف معنی ومعنی ھذا الکلام نفی الجملتین, یعنی کہ نفی الجملتین یعنی کیا, یعنی ما تاتینا, آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہو. فکیف تحدثنا, تو اب کیسے ہم سے بات کریں گے؟ آئے تو بات ہو سکتی ہے, جب آتے ہی نہیں تو بات بھی نہیں ہو سکتی. بس آنا کی بھی نفی ہو گئی ہے, بات کرنے کی بھی نفی ہو گئی ہے. علی معنی, دوبارہ تشریح کرتے ہیں, ان انتفاء الجملۃ الاولی, جملہ اولا کیا ہے؟ آنا, آنے کا ختم ہونا اور منتفی ہونا اور ممتنع ہونا, سبب, یہ سبب بن گیا ہے لانتفاء الجملۃ الثانیہ, گفتگو بھی منع ہونے کا. بات چیت کرنا کیوں منع ہوا؟ کیونکہ آیا ہی نہیں, تو آتے تو بات کرتے, اور یہ تو سب سمجھتے, اس کو 10 توضیح دینے کی کیا ضرورت ہے. اے پھر دوبارہ توضیح کہتے ہیں, اے امتنع الحدیث
لامتناع الاتيان، یعنی بات چیت کرنا منع ہوا آنا منع ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے اس کے نہ سمجھنے پر اس نے کافی مار کھایا ہے، اس لیے کہتے کہ وہ چلو میں نے تو مار کھا لیا، اب وہ میری کتاب پڑھنے والے مار نہ کھائے، توضیح دوں صحیح طریقے سے۔ اس لیے یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے، کوئی واقعہ یاد کرنے کا، اس واقعے کے ساتھ ایک اہم واقعہ جو سب جانتے اور بھولتا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ جوڑ دو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دعوت دی ہے، بھائی آپ نے آنا ہے، اگر کہیں فلاں تاریخ 25 اپریل کو آ جاؤ کہے وہ بھول جائے گا، عید غدیر کے دن آ جاؤ۔ وہ عید غدیر تو ایک ایسا معروف دن ہے جو بھولتا نہیں ہے، بس عید غدیر کے ساتھ آپ نے دعوت کو ملا دیا تو یہ طے مقابل نہیں بولے گا۔ یا ہمارے ہاں مجلس میں آپ نے آنا ہے، اور مجلس تو ہر روز مجلس ہوتی ہے، ممکن ہے کب آئے مجلس کب ہے، بھائی عاشورہ کے دن ہمارے ہاں مجلس پہ آنا، تو یہ مجلس آنے کی دعوت کو عاشورہ کے دن رکھا ہے اور جوڑ دیا پسند، عاشورہ تو نہیں بولتا لہٰذا یہ بھی نہیں بھولے گا۔ جی ہاں یہ بھی سے حلیم بلیم رکھے تو بالکل نہیں بھولے گا، ورنہ کوئی دال رکھو نا جو یاد ہے وہ بھی ہاں، بس ہم نے کوئی ایسا گرو نکالنا جو اس سے سازگار ہو۔ یہ میں ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا، نہیں ہو سکا، یہ آپ دیکھتے ہیں مرزا غالب میں کوئی گر ہے یا نہیں، میں اس کو بتاتا ہوں۔ یہ مطالعہ کر کے مطلب کو ذہن نشین کرنے کا طریقہ کیا ہے، جلد مطالعہ کرنے کا طریقہ۔ ہاں آپ کے پاس ہے ڈاؤن لوڈ شدہ؟ نہیں یوٹیوب کے نیچے مجھے وہ لکھت میں چاہیے، وہ پھر 2 گھنٹہ دیکھنا ہوتا ہے اس کو۔ ہاں پی ڈی ایم میں چاہیے، پی ڈی ایم میں ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، فارسی میں ملے نا مسئلہ نہیں ہے، فارسی میں ملے وہ بھی کوشش کرو۔ خوب، استفہام کی مثال، وَهَلْ أَسْأَلُكَ، کیا میں آپ سے پوچھوں، فَتُجِيبَنِي، پس آپ مجھے جواب دو گے، یعنی فَأَن تُجِيبَنِي۔ تمنی کی مثال، وَلَيْتَنِي عِنْدَكَ، کاش میں آپ کے پاس ہوتا جس دن آپ نے بریانی کھلائی مثلا، فَأَفُوزَ، تو مجھے وہ بریانی مل جاتی۔ یہ بھی علاقہ وادی میں رہتے ہیں، اس کو سمجھا لے حمزہ، فَأَفُوزَ معنی میں کامیاب ہو جاتا۔ سادہ آپ کو ان کے حوالے کرتا ہوں تو سیٹ کرے گا۔ وَأَلَا، آخری مثال عرض کی مثال ہے، أَلَا تَنزِلُ بِنَا، آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں اترتے؟ جب فرض کرے بھی در سعید فدا شاہ کا گھر حیدرآباد میں ہے، آپ آغائی سعید اکبر جو ہے یہاں سے لاہور جانا چاہتے ہیں، بھائی آپ ہمارے ہاں بھی اترو، 1-2 دن وہیں رک کے پھر آپ لاہور جاؤ، آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں اترتے؟ وَأَلَا تَنزِلُ بِنَا، آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں اترتے، کیوں نہیں آتے؟ فَتُصِيبَ خَيْرًا مِنَّا، تاکہ آپ کو ہماری طرف سے بلائی نصیب ہو، کوئی اچھا کھانا ہم کھلائیں گے آپ کو۔ خوب، اس کی تعبیر میں کیا ہے، اے لیکن منک نزول، آپ کی طرف سے اترنے کا کام انجام پائے، فاصابۃ الخیر منا، نیکی پہنچانے کے کام ہماری طرف سے ہوگا۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا، لیکن جو مسئلہ کشمیر ہے جی، بالکل صحیح کہا، لیکن وہ پہلا حل ہونا ہی مشکل لگ رہا ہے۔ النوع السادس، یہ میں کافی تو لائے آپ نے، چلو لکھو پھر جی، اسی کے جو پڑھا ہے اس کی تاویل مصدر، اس کو اسٹاپ کر کے رکھ لیتے ہیں، اسٹاپ کرو لے اللہ۔
مثال اول کی لکھو مثالوں کی تاویل مصدر اگر اذن تک ہوا تھا نہیں مثال یہ لکھنا ہے یہی جو پڑھ لیا ابھی یہ جو مثالوں کی تاویل مصدر سر تو حتا سے پہلی مثال سے مراد ہے سر تو حتا سے سر تو حتا دخولی البلد سر تو حتا دخولی البلد جی جی یا پر زبر دینا نا دخولی یا کلمے کے ساتھ ہے وہ زبر دے گا تو یہ وعلیکم السلام ٹائم ہو گیا آگے اپنے کام چلتے ہیں ہاں ایک سوال تھا سر فقری مکہ ہے اکری مکہ زورنی سر نہیں کہاں سے ہے ہو کیا لکھا لے آواز صحیح دخول البلد ہو بس یہاں پر سرتو کی تعبیر نظر نہیں ہوگی فقط حتی کے بعد والے فعل کی تعبیر نظر ہوگی سرتو وہی رہے گا دوسری مثال جئتکا لِإِكْرَامِكَ إِيَّايَ لِإِكْرَامِكَ إِيَّايَ ٹھیک ہے میں خود لکھوا کے کر دوں گا یہ کلاس ٹھیک ہے میں خود لکھ کے آپ کو